بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فرا اقرار. میرے ساتھ اس وقت جو پرسنالٹی موجود ہیں، اکانومی پر ان کی بڑی گرپ ہے، اکانومسٹ ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک کمپنی ہے ٹیب ڈیولپرز کے نام سے، جس کے یہ CEO بھی ہیں. لیکن میری کوشش ہوگی کہ آج اکانومی پر زیادہ بات کی جائے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کا حال کیا ہے اور کہاں جا رہا ہے، اس کی وجہ سے عوام کتنی پریشان ہے، اس پر میرا زیادہ انٹرسٹ رہے گا. تو ویلکم کرتے ہیں جی تیمور صاحب. تیمور ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے. تھینک یو. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن اکانومی کی ہم بات کریں، اس کے حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس پہ خوش ہو سکیں. جی بالکل نہیں ہے. پاکستان میں اکانومی کے جو حالات ہیں پچھلے 1-2 سال میں، وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں اور لوگوں کے لیے کافی مسائل ہیں اس کے اندر. آپ دیکھیں کہ غربت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، انفلیشن کا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، سیکیورٹی سچویشن بہت خراب ہے پاکستان میں، کرنسی کی ڈیویلیویشن بہت زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. یہ 5-6 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اکانومی میں لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے. اب یہ دیکھیں نا، ہم ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، یا گھر بنانے کی، دکان بنانے کی، مکان بنانے کی، لیکن ایک عام آدمی کے لیے تو 2 وقت کی روٹی ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری ہونے والی ہے؟ دیکھیں لگتا تو نہیں ہے آنے والے دنوں میں بہتری ہوگی. حکومت کو بہت سخت فیصلے لینے ہیں اور ان کو مجبوری ہے ان کی بھی لینا، کیونکہ IMF کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہیں. بٹ اگر وہ نہیں لیں گے اور اس طرح کے سخت فیصلے کریں گے، جیسے ابھی دیکھیں ڈیزل اور پیٹرول کی پرائسز انہوں نے بڑھا دی ہیں، تو اگر وہ لیتے رہیں گے اس طرح کی فیصلے، اور لوگوں کے جو عام آدمی، خاص طور پہ جو لوور مڈل کلاس ہے، تو وہ تو بیچارہ اور زیادہ پستا جا رہا ہے. اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی سبسڈیز لے کے آئیں، کوئی ان کے لیے اور پالیسیز نکالیں، کوئی ایک ریفائنڈ اور ڈیفائنڈ قسم کی جو ہے پالیسی میکنگ کریں، تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے غربت کے طبقے سے اوپر آ سکیں. ہماری خواہش تو یہی ہے. لیکن ابھی ہم آف کیمرہ جب بات کر رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ 16 روپے کی روٹی کا اعلان کیا ہے ہماری وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کی، مریم نواز صاحبہ نے. لیکن کہیں آپ کو ملی 16 روپے کی روٹی؟ اچھا، مجھے تو خیر 50 روپے کی ہی ملی تھی روٹی، کیونکہ ابھی مجھے بھی اتنے کی ملی ہے اور سبھی کو اتنے کی ملتی ہے. تو وہ میں بلکہ دیکھ بھی رہا تھا ٹی وی پہ، کسی تندور والے کا انٹرویو تھا، وہ کہہ رہا تھا جی میں 16 روپے کی دوں گا ہی نہیں، کیونکہ مجھے تو 16 روپے کی پڑتی نہیں ہے، تو میں تو 40 یا 50 روپے کی ہی بھیجوں گا. تو یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اعلان کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی سبسڈی نکالیں لوگوں کے لیے، تاکہ غریب عوام کو جو ہے وہ فیسلٹی مل سکے. کوئی ان کے لیے راشن کارڈ نکالیں، کچھ اس طرح کی کریں جو گورنمنٹ سبسڈائزڈ کوئی فوڈ اسکیمس ہوں، جس طرح باہر کے ملکوں میں لوگوں کو کارڈز دیے جاتے ہیں جو غربت کے طبقے سے نیچے ہوتے ہیں، وہ آ کے اپنے کارڈز یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ گروسری اسٹورز پر، حکومت ان کے لیے پیسے دیتی ہے. تو پاکستان میں بھی یہ ان کو کرنا پڑے گا. یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ڈسکس کرنا شروع کیا ہے کہ پاکستان سے باہر کیا ہوتا ہے لوگوں کے لیے. اگر کوئی بے روزگار ہے، اس کو فنڈز ملتے ہیں، وہ اپنے گھر کا چولہا بجھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوتا. بچوں کی تعلیم انیشیل مفت ہوتی ہے، بلکہ بچوں کے دودھ اور پیمپر کے پیسے وہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو بے روزگار کیا، کمائی کرنے والا، گھر کے تمام افراد بھی کمائی کریں، وہ غربت سے نیچے جاتے جا رہے ہیں. بالکل جاتے جا رہے ہیں. دیکھیں اس کی جو سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن ہمارے ملک میں بہت کم ہے. جو طبقہ ٹیکس دیتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس سے ٹیکس وصولی کی جا رہی ہے. جو بہت ساری جو تاجر برادری ہے وہ ٹیکس دینے پہ ابھی تک آمادہ نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں، حالانکہ میں خود ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں، اس میں ٹیکس کی بہت فقدان ہے. جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ادھر کئی جگہوں پہ ان کو ٹیکس کی چھوٹ ہے. بینک سے بڑے بڑے سرکاری بینکوں سے انہوں نے لونز لیے ہیں جو وہ واپس نہیں کر پاتے ہیں. تو کلیکشن تو ہمارے ملک میں ٹیکس کی ہے ہی نہیں. ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس کا کلیکشن کا پیسہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، بٹ وہ اسی لیے ہو گیا کہ ٹیکس بڑھا دیے جاتے ہیں. لوگوں کو اس کے اندر، نئے ٹیکس پیئرس کو اس کے اندر آنا پڑے گا. وہ ٹیکس دیں گے تو ملکی حالات جو ہیں ہمارے بہتر ہوں گے. آپ دیکھیں نا، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز تو بڑھا دی ہیں، بٹ اپنے ان کے کانوائز دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں. انہوں نے خود کہاں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. صرف تنخواہ نہ لینے سے تو ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. وزیر اعظم اگر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں تنخواہ نہیں لے رہا، تو کیا اس سے ملک کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وہ خود کتنی قربانی دے رہے ہیں، پیٹرول پہ اپنی کتنی قربانی دے رہے ہیں، اپنے لوازمات پہ کتنی قربانی دے رہے ہیں. غریب آدمی تو بیچارہ جو ہے وہ ایک وقت کی روٹی 1000-1500 روپے دہاڑی ہے ایک مزدور کی، اس کے اندر تو وہ اپنی ایک دن کی پوری روٹی بھی نہیں کما پاتا. آپ اگر نکل جائیں سڑکوں پہ، لبرٹی کے چوک پہ یا DHA کے پاس، تو چوراہوں پہ، چورنگیوں پہ بیچارے مزدور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ روزگار کے لیے. ان کو بالکل کام نہیں مل رہا. بلکہ آپ نے جو ابھی بتایا کہ کانوائز کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو لٹرلی آج مجھے یہاں اسٹوڈیو میں پہنچنے کے لیے مال روڈ پہ کافی دیر تک کھڑے ہونا پڑا، کیونکہ کوئی VIP موومنٹ ہو رہی تھی اور ہمیں تو انتظار ہی کرنا ہے اور آپشن کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. اب آپ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سے وابستہ ہیں، مجھے یہ بتائیے آج کے دور میں کوئی انسان گھر بنا سکتا ہے کیا؟ دیکھیں بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے گھر بنانا ابھی، کیونکہ پرائسز بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں. سریے کی پرائس، سیمنٹ کی پرائس، ریت، بجری، اینٹیں، بلاکس،
ہر چیज़ کی پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر جا چکی ہے. اور ایک سستا گھر بھی اگر کسی نے 3 یا 5 مرلے کا بنانا ہے تو اس میں 30-40-50 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں. بٹ اس کے لیے زمین بھی بہت ضروری ہے, اور زمین جو ہے لاہور کے اچھی جگہ پہ 5 مرلے کا پلاٹ کروڑ سوا کروڑ سے کم کا ملنا نہیں ہے. رائیون روڈ پہ آپ کہیں بہت دور چلے جائیں, جیا بگا پہ بہت چلے جائیں تو آپ کو 30-35 لاکھ روپے کا شاید پلاٹ مل جائے گا. بٹ وہاں پہ پھر ہاسپٹلائزیشن نہیں ہے, اسکولز نہیں ہے, وہاں پہ اچھی ویسینٹی نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کے لیے ایکسپوجر اچھا نہیں ہے. تو مشکل تو ہیں بہت زیادہ حالات, اور بہت جو ہے نا وہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے. آپ چونکہ خود اپنی ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, مختلف پلازاز بنا رہے ہوتے ہیں, سوسائٹیز بھی بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کو خود کیا مشکلات پیش آتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر ٹرانسپیرنسی کا بڑا مسئلہ ہے, مٹیریل اچھا نہیں مل رہا ہے, یا لینڈ کی کٹنگ ایسے کر دی, یا لینڈ بتا تو دی لیکن وہ آن گراؤنڈ موجود نہیں تھی. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ دیکھیں, ہم نے تو کوشش یہ کی ہے کہ ہم اچھی جگہوں پہ ہی کام کریں, ڈی ایچ اے میں کام کر لیں, بیریا ٹاؤن کے اندر کام کر لیں, جو آلریڈی ایل ڈی اے اپرووڈ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ. تو ہمیں تو اس میں اس طرح کی مشکلات پیش نہیں آئیں کام کرنے. بٹ ہمیں مشکلات یہ ضرور پیش آتی ہیں, آج کل انفلیشن ہے, پرائسز بہت زیادہ ہیں, کسٹمر نہیں ہے, کسٹمر اپنے پیسے خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہے, اس کو اعتماد نہیں ہے ڈیولپر کے اوپر کہ مجھے میری چیز ملے گی نہیں ملے گی, کیونکہ آپ نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اور واقعی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. تو ہم ایز اے انڈیویجول یا ایز اے میری آرگنائزیشن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد بڑھائیں. ہم اسی لیے لوگوں کو اس چیز پہ انکریج کرتے ہیں کہ وہ ورٹیکل کے اندر انویسٹ کریں, چھوٹی پراپرٹیز کے اندر انویسٹ کریں, چھوٹے پروجیکٹس میں انویسٹ کریں, تاکہ ان کو بجائے 5 سال میں جو چیز ملنی ہے وہ 2 سال کے اندر مل جائے. اور ان سے یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ان مڈ وے اگر آپ اپنی پیسے پورے نہیں کر پاتے تو ہم انشاءاللہ آپ کی پوری رقم جو ہے آپ کو واپس کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی کوئی ڈیڈکشن کریں گے, ہم انشاءاللہ ان کا جو مال جو پیسے انہوں نے جمع کرائے ہوئے ہیں وہ ان کو پورے واپس کرتے ہیں, تاکہ اگر وہ بیچ میں کہیں پھنس جائیں تو ان کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے. اچھا, یعنی کہ اگر میں آپ کے کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتی ہوں, لیٹس سے میں کہتی ہوں کہ یہ آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں, اس میں ایک اپارٹمنٹ مجھے دے دیں, اور سال کے بعد جا کے مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے پیسے واپس چاہیے, وہ پیسے مجھے ملیں گے؟ جی بالکل, انشاءاللہ آپ کو ملیں گے پیسے واپس. آپ ہمیں جب بتائیں گے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اور ایمرجنسی ہے یا آپ کے فنڈز مینیج نہیں ہو رہے, تو ہم آپ سے تھوڑا سا ٹائم لیں گے اور آپ کی پوری پیمنٹ آپ کی واپس کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ آپ کی پراپرٹی کو سیل کریں. اور جب اگر وہ پروفیٹیبل سیل ہوگی تو اس کے اندر آپ کے ساتھ اس کو پروفٹ میں بھی حصہ دیں گے آپ کو, تاکہ آپ کو جو ہے وہ دوبارہ انکریج کریں کہ آپ ہمارے پاس واپس لیں. اور معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مجھے کہیں گے یہ اس میں اتنا کٹ اس کا لگ گیا, اتنا کٹ اس کا لگ گیا, یعنی اگر میں نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں تو واپس مجھے شاید 70,000 روپے مل رہے ہوں. میں 15 سال سے یہ کام کر رہا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کسی کا 1 روپیہ بھی ہم نے اس وجہ سے کاٹا نہیں ہے, اور لوگوں کو بلکہ فائدہ دے کے ہی واپس بھیجا ہے. چلیں جی, ونڈرفل. پھر تو بڑی جلدی جہاں کہیں کوئی یہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہوں گے تو وہاں جا کے میں خود بھی دیکھنا چاہوں گی کہ کیسے کام کریں. ایک عام آدمی اگر چھوٹا سا گھر بنانا چاہے تو میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ اپنی گھر کی چھت وہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے, تو منیمم انویسٹمنٹ کتنی اس کے پاس ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ 5 مرلے کا گھر بنا رہے ہیں یا 3 مرلے کا گھر بنا رہے ہیں. اگر تو آپ 3 مرلے کا گھر بنا رہے ہیں تو صرف کنسٹرکشن کی کاسٹ ہی تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے زمین کو چھوڑ کے, اور 5 مرلے کا گھر جو ہے تقریباً آپ سمجھیں گے 60-70 لاکھ روپے میں کاسٹ کرتا ہے. بٹ میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ ابھی ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں کلاسک ہومز کے نام سے, ڈی ایچ اے فیز 5 کے اپوزٹ. وہاں پہ 5 مرلے کا گھر ہے 2 کروڑ 19 لاکھ روپے کا. اس میں ہم نے 5 مرلے کے گھر 2 کروڑ 19 لاکھ, اس میں ہم نے میزان بینک کو آن بورڈ لیا ہے, جو ہمیں اس میں پری اپروڈ فائنینسنگ کی فیسلٹیز دے رہے ہیں ہماری کلائنٹس کو. تو کوئی بھی کلائنٹ صرف 30% ڈاؤن پیمنٹ دینے کے ساتھ میزان بینک سے وہ گھر 10 سال 15 سال 20 سال کے لیے فائنینس کروا سکتا ہے. اچھا, وہ جو آپ 30% کہہ رہے ہیں, 30% جو ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے وہ کتنی اماؤنٹ بنے گی؟ وہ تقریباً 55 سے 60 لاکھ روپے بنیں گے 5 مرلے کے گھر کے, اور اس کے بعد بینک جو ہے وہ پورا گھر فائنینس کرے گا. 6 مہینے کے اندر وہ گھر کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو مل جائے گا کلائنٹ کو, اور پھر کلائنٹ 10 سال یا 15 سال یا 20 سال کے اندر اپنا جو ہے وہ اس کو پے آف کر سکتا ہے میزان بینک کو. 6 مہینے کے بعد, یعنی کہ وہ گھر جس شخص نے پیسے دیے ہیں اس کا ہو جائے گا, اس میں اگر بن گیا ہے تو رہنا بھی شروع ہو سکتا ہے. وہ بالکل بن چکا ہوگا گھر, ہم اس کو پوزیشن دے دیں گے, میزان بینک اس گھر کا اونر ہوگا, کلائنٹ میزان بینک کو پے آف کرے گا, اور 10 سال یا 15 سال جتنی بھی قسطیں پے آف کرنے کے بعد وہ گھر اپنے نام پہ منتقل کروا سکتا ہے. میزان بینک ضامن ہوگا اس گھر کا کلائنٹ کے لیے. یہ تو بڑا زبردست قسم کا آئیڈیا دیا ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی جو اس طرح کی چیزیں وہ جا کے میں ضرور دیکھنا چاہوں گی. اس کی ہم ایک رف آئیڈیا اگر اپنے دیکھنے والوں کے لیے بتانا چاہیں کہ پر منتھ کتنی اس کو دینی پڑے گی انسٹالمنٹ, تو کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ دیکھیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے 10 سال کے لیے کروایا 15 سال کے لیے, وہ لاکھ روپے بھی ہو سکتی ہے, 1.5 لاکھ روپے بھی ہو سکتی ہے, 2.5 لاکھ بھی ہو سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو فائنینسنگ ہے وہ کتنی طور پہ لی. آپ اگر کوئی 1 کروڑ روپے دے کے بھی فائنینسنگ کروا لیتا ہے تو اس کی اوبیسلی اماؤنٹ کم ہو جائے گی, اس کی 60-70 ہزار روپے بھی قسط ہو سکتی ہے.
تو میزان بینک کو آن بورڈ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے, کیونکہ ہماری کمپنی کا ایک ویژن ہے, ہم چاہتے ہیں کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ لوگوں کو پرووائڈ کریں. اسی کے اوپر ہم نے میزان بینک کے ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر پارٹنرشپ کی ہے. نہیں تیمور صاحب, یہ تو بڑا ہی آپ نے زبردست قسم کا اس کے جی وہ کیا سوسائٹی بنتی ہے؟ وہ کلاسک ہومز کے نام سے سوسائٹی ہے, اسٹیٹ لائف سوسائٹی جو اس کے بالکل ایڈجسنٹ ہے کلاسک ہومز کے نام سے. جی وہ تو ایریا بھی ایک بڑا صاف ستھرا اچھا ہے. جی بالکل پوش ایریا ہے لاہور کا. آپ دیکھیں وہاں سے گلبرگ سگنل فری ہے, ایئرپورٹ سگنل فری ہے, رنگ روڈ بالکل ساتھ لگتا ہے, تو بالکل آپ سمجھیں کہ سینٹر آف دا سٹی ہے وہ. اچھا, جو کلاسک ہومز ہیں اس میں صرف یہ 5 مرلے والے ہی سارے گھر ہوں گے یا 3 مرلہ بھی ہوگا, 10 مرلہ بھی, کنال بھی؟ 3 مرلہ تو موسٹلی جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہے. اب 5 مرلے کی کچھ آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اس کے اندر ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ابھی بھی. چلے تو پھر ہمیں کب دکھا رہے ہیں وہ جگہ؟ آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں, آپ جب آپ انشاءاللہ آپ کا چکر لگے گا, آپ ٹائم نکالیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور وزٹ کروائیں گے. انشاءاللہ پوری ٹیم وہاں پر جائے گی. دیکھیں کہ اور یہ ایک آج کے دور میں یہ سوچ رکھنا بھی یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ جو ہمارے وہ لوگ ہیں جہاں افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہے, جو دہاڑی دار ہیں, مہینے کی سیلری کماتے ہیں, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں, ان کے لیے سوچا جائے کہ ان کے سر پر بھی چھت ہو, ان کے بچے بھی سیکیور ہو جائیں. تو اگلے اور آنے والے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ دیکھیں ابھی تو ہمارے 2 اپارٹمنٹ بلڈنگز بن رہی ہیں, ان کے اندر بھی ہماری پراپرٹی کی پرائسز تقریباً اراؤنڈ 8 ملین سے 10 ملین ہے. اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ابھی ہم نے رمضان میں جو ہے بڑی زبردست ایک آفر نکالی تھی رمضان کے اندر, جو ابھی ہم نے ایکسٹینڈ کر دی ہے. وہ تقریباً صرف 3.2 ملین سے 3.7 ملین کا تھا, ایک 250 اسکوائر فٹ کا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ. وہ بھی ہم نے اسی پوائنٹ آف ویو سے رکھا تھا کہ رمضان میں کہتے ہیں کہ جی چیزوں کو سستا کر دینا چاہیے, تو ہم نے سستا کیا تھا, اللہ کا شکر ہے اس پہ ہمیں رسپانس بہت اچھا آیا ہے. اور اب ہم اس کی جو ہم نے جو یہی پری لانچ کی پرائسز اس کو 15-20 دن کے لیے ہم نے دوبارہ سے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے اور بھی کچھ پروجیکٹس ہیں جو لاہور کے گلبرگ ایریا میں آ رہے ہیں, ہائی رائز کی اپارٹمنٹس ہیں, تو اس کے اوپر کام کریں. بیسکلی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو چھوٹی بوتیک بلڈنگس دیں. دبئی میں آپ نے دیکھا ہوگا, ویسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی بلڈنگز ہیں, چھوٹے اپارٹمنٹس ہیں, بٹ لوگوں کو جلدی مل جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم بہت بڑی 50 فلور کی بلڈنگ بنائیں, 8-10 سال لوگوں کو نہ ملے. تو کیوں نہ چھوٹی بلڈنگس کے اوپر کام کریں, 2 سال میں لوگوں کو پوزیشن دیں, وہ رینٹل بھی انجوائے کریں, اپنی پراپرٹی کی اپریسیشن بھی انجوائے کریں, اور پوزیشن بھی لے کے اس کے اندر رہ بھی سکتے ہیں. اچھا تیمور صاحب, آپ نے یہ جو اپارٹمنٹ بلڈنگس کا ذکر کیا, اسٹوڈیو اپارٹمنٹ بھی آپ بنا رہے ہیں, اس کی کاسٹ بھی آپ نے بڑی زبردست قسم کی بتائی. یہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بتائیے گا کہ اس کی لوکیشن کہاں کہاں پر ہے؟ دیکھیں یہ دونوں بلڈنگ اس وقت بحریہ ٹاؤن میں, گرینڈ ماسک جو بحریہ ٹاؤن کی سب سے بڑی ماسک ہے ادھر اس کے بالکل ساتھ, رنگ روڈ کے بالکل ساتھ ہیں. رنگ روڈ کا ویو ہے, LDA سے بالکل اپرووڈ ہیں, بہت مین لوکیشن, پرائم لوکیشن ہے بحریہ ٹاؤن کی. کوئی بھی آئے تو گرینڈ ماسک کے ساتھ یہ بلڈنگز ہماری وہاں پہ دیکھ سکتا ہے. کنسٹرکشن انشاءاللہ ہماری ایک کی تو اسٹارٹ ہو چکی ہے, ایک کی 1-2 مہینے تک اسٹارٹ ہو جائے گی. تو لوکیشن دیکھیں, پراپرٹی میں میٹر ہی صرف لوکیشن کرتی ہے. ہماری کوشش یہ اچھی لوکیشن پہ سستی چیز لوگوں کو پرووائڈ کریں تاکہ ہر بندے کی ایکسیس میں ہو ہر چیز. یہ جو اپارٹمنٹ آپ بتا رہے ہیں, اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کے علاوہ 2 بیڈ 3 بیڈ بھی ہیں؟ ہماری بلڈنگز موسٹلی ہم 1 بیڈ 2 بیڈ اور اسٹوڈیو اپارٹمنٹس آفر کرتے ہیں. 3 بیڈ کیونکہ پھر تھوڑا سا پرائس میں مہنگا ہو جاتا ہے, تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری پرائسز جو ہیں وہ اراؤنڈ 10 ملین کے آس پاس رہیں, 1 کروڑ سے نیچے رہیں, تاکہ قسطوں میں 2-3 سال کی لوگ جو ہیں اس کو آرام سے پورا کر سکیں. اور بہت ریزنیبل ڈاؤن پیمنٹ رکھی ہوئی ہم نے, 20%, 25%, بلکہ ہمارے تو بہت سارے کلائنٹس ایسے بھی ہیں جو ڈاؤن پیمنٹ پوری نہیں دے پاتے, تو ہم اس کے لیے پھر فلیکسیبل پیمنٹ پلان کر دیتے ہیں. واپس کسی کو نہیں جانے دیتے, جو بھی آتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کے ہی بھیجیں. اچھا, یہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کی ٹوٹل کاسٹ کتنی ہوگی, ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہوگی, پھر سنگل بیڈ اور ڈبل بیڈ وہ دیکھنے والوں کے لیے بتا دیں, اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہے تو وہ بکنگ کرا سکتا ہے پھر آپ کے ساتھ. دیکھیں اسٹوڈیو کو تو ابھی ہم نے پرائس رکھی ہوئی اس کی 37,50,000, اس کی ڈاؤن پیمنٹ صرف 9 لاکھ روپے ہے. منتھلی انسٹالمنٹ اس کی صرف 35 سے 40 ہزار روپے کی ہے. 2 سال کا اس کا انسٹالمنٹ پلان ہے. کچھ بلون پیمنٹس ہیں, کچھ ڈگنگ کے اوپر ہے, کچھ گرے اسٹرکچر کے اوپر ہے. 15 سے 20 دن کے بعد یہی پرائس جو ہے تقریباً 5 سے 7 لاکھ روپے انکریز کر دیں گے. 1 بیڈ کی پرائس ہماری جو ہے تقریباً 7.5 ملین سے 8.5 ملین ہے. اس کی بھی تقریباً ڈاؤن پیمنٹ 18-19 لاکھ روپے ہے. 75,000 روپے اس کی مہینے کی قسط ہم نے رکھی ہے, اور 6 مہینے کے بعد اس کی بلون پیمنٹ ہے, کچھ ڈگنگ کی اوپر پیمنٹ ہے, کچھ ہم نے اس کی گرے اسٹرکچر کے اوپر پیمنٹ رکھی ہوئی ہے. تو بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہم نے ہر چیز رکھی ہے. ماڈل اپارٹمنٹس ہمارے ریڈی ہیں, ماڈل جو ریزیڈنسز ہیں وہ بھی ہمارے بالکل دیکھ سکتے ہیں. DHA میں بھی ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں جہاں پہ لوگ آ کے دیکھ سکتے ہیں ہماری کنسٹرکشن کی کوالٹی. اور الحمدللہ ہم نے 100 سے زیادہ جو ریزیڈینشیل پروجیکٹس ہیں وہ ڈیلیور کیے ہیں.
تو الحمدللہ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ ہم اس ماڈل کو بھی کافی کامیابی کے ساتھ مکمل کر سکتے ہیں. چلیے جی ونڈرفل. 2 سال کے بعد پھر وہ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو کے گھر یا اپارٹمنٹ آپ کے پاس ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے. 2 سال کا پیمنٹ پلان بھی اسی لیے رکھا ہے. بلڈنگ تو جلدی بن جاتی ہے بٹ 2 سال کا پلان اس لیے رکھا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ پیمنٹس دینے میں آسانی ہو تاکہ لوگ پھنسے نہ. 2 سے 2.5 سال کا پیمنٹ پلان ہے جو فلیکسیبل ہم کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی آپ نے تھوڑا سا اس اسکیم کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. کتنے عرصے تک یا کتنے دنوں تک لوگ اس کو اویل کر سکتے ہیں تاکہ ذرا جلدی کر لیں؟ میرے خیال ہے 15 مئی تک ہم اس کو رکھیں گے. اس کے بعد پھر آبویسلی پرائس تھوڑی سی انکریز کرنی پڑے گی کیونکہ ہم دیکھیں جب ایک پرائس لاک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم بیچ میں لوگوں سے انفلیشن یا ایکسکلیشن چارجز لیں. جو پرائس کمٹ ہے وہ پرائس کمیٹڈ ہے. جس نے 15 تاریخ سے پہلے بک کروا لیا اس کو اس پرائس میں ملے گا. 15 تاریخ کے بعد تھوڑی سی جو پرائس انکریز ہوگی وہ اس پہ بکنگ کروائے گا اور پھر اس کی وہی پرائس لاک ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ بیچ میں جا کے ان سے ایکسکلیشن چارجز لیے جائیں. بالکل ایک ہی پرائس رکھیں گے. تو اس لیے تھوڑا سا پرائس کے بریکٹ جو ہے وہ بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ کمپنی بھی نقصان میں نہ جائے اور جس نے انیشیل انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے تو پرائس انکریز ہونے سے اس کو بھی فائدہ ہو سکے. بالکل بڑی زبردست انفارمیشن تیمور صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور میں اکانومی پہ زیادہ بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن جب ایک گھر اور ایک اپنی چھت کی بات آتی ہے تو پھر میرے خیال گفتگو صرف موڑ دینی چاہیے. تو ہم آپ کی ساری ڈیٹیلز شیئر کر دیں گے لوگوں کے ساتھ. جو آنا چاہے تو کوشش کیجیے گا جو اس ویڈیو کے ریفرنس سے آئے اس کو فردر کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے. انشاءاللہ بالکل کریں گے. جو اس ویڈیو کے ریفرنس سے آئے گا تو انشاءاللہ اس کو اور بھی زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. تھینک یو جی. اللہ حافظ.